ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے، اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو۔ یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کا بھی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اسے سمجھیں اور اس کے مطابق ہر سیکرٹری تبلیغ عمل کرے، ہر عہدیدار عمل کرے، داعیان خصوصی عمل کریں۔ داعیان خصوصی کا میں نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم باقی افراد جماعت کی نسبت زیادہ وقت تبلیغ کے لیے دیں گے، اپنا وقت بھی اگر دیں اور علم بھی ہو، لیکن ان باتوں کی توجہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، تو پھر اس میں وہ برکت نہیں پڑ سکتی، بہتر نتائج نہیں نکالے جا سکتے جو نکل سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اس میں سب سے پہلے حکمت ہے، پھر موعظۃ الحسنہ ہے یعنی اچھی نصیحت، پھر فرمایا بحث میں ایسی دلیل استعمال کرو جو بہترین ہو۔ آج کل کے نام نہاد علماء نے اور دہشت گرد گروہوں اور تنظیموں نے اپنے جنونی پن اور بغیر حکمت، عقل اور بے دلیل باتوں سے اسلام کو اس قدر بدنام کر دیا ہے کہ غیر مسلم دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام حکمت سے آری اور دلائل سے آری مذہب ہے اور بے عقلوں اور بے وقوفوں کا مذہب ہے، نعوذ باللہ، اور صرف شدت پسندی ہی اس کی تعلیم ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق تبلیغ کرنی اور تبلیغی رابطے کرنے ہر احمدی کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے۔ بس ایسے حالات میں ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس قدر محنت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تبلیغ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات بیان فرمائی وہ حکمت کے ساتھ تبلیغ ہے۔ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کے بڑے وسیع معنی ہیں، اور کامیاب تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ ان معنی کا ہمیں علم ہو، تاکہ اپنی تبلیغ میں ان باتوں کو ہم مد نظر رکھیں۔ حکمت کے ایک معنی علم کے ہیں۔ تبلیغ کرنے کے لیے علم بھی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ان کو تو بہانہ مل گیا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اس لیے ہم تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں یہ بہانہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ہمیں علمی لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے دلائل سے لیس کر دیا ہے اور جماعتی لٹریچر میں اس علم کو مہیا کر دیا گیا ہے کہ معمولی سی کوشش بھی کافی حد تک علمی مضبوطی عطا کر دیتی ہے۔
پھر سوال و جواب کی صورت میں آڈیو ویڈیو مواد موجود ہے، پھر ویب سائٹس ہیں. بہت سے لوگ جب ان کو پیغام پہنچایا جائے بعض غیر تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت لمبی بحث کا وقت نہیں ہے. انہیں پمفلٹ بھی دیے جا سکتے ہیں اور ویب سائٹس کے پتے بھی دے دیں. تو جو دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں جس کے ان کے پاس فوری وقت نہیں ہوتا لیکن بعد میں معلومات لے لیتے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے معلومات لیں اس طرح. بس ایک تو پہلے اپنا علم بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ جن سے علمی گفتگو ہونی ہے ان سے اس طریق سے بات کی جائے جس معیار پر وہ اترتے ہیں. دوسرے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارے لٹریچر اور ویب سائٹ میں کہاں یہ علمی جواب اور مواد میسر ہے. مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں سے اور خدا تعالیٰ کے وجود کے انکار کرنے والوں سے ان کی سوچ کے مطابق، ان کے خیالات کے مطابق، ان کے دلائل کے مطابق پھر ہمیں دلیلیں دینی ہوں گی. پھر حکمت کے معنی یہ بھی ہیں کہ پختہ اور پکی بات ہو، ایسی دلیل ہو جو خود مضبوط ہو، نہ کہ اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے اور ہمیں دلیلیں دینی پڑیں، پھر ان کو مزید ثابت کرنا پڑے. بس لمبی بحثوں میں پڑھنے کے بجائے جائزہ لے کر، اعتراض دیکھ کر، پھر ان کو ٹھوس دلیل سے رد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی پھر شعبہ تبلیغ کا کام ہے کہ اپنے حالات کے مطابق ایسے اعتراض اور ان کے رد کی دلیلیں یکجا کر کے ایک جگہ جمع کر کے پھر جماعتوں کو مہیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علمی اور ٹھوس اور پختہ دلیلیں اعتراضوں کے رد کی میسر ہو سکیں. پھر حکمت کا ایک مطلب عدل بھی ہے. ایسے اعتراض نہیں کرنے چاہیے دوسرے پہ اگر بحث ہو رہی ہے جو الٹ کر ہم پر بھی پڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور لٹریچر کی وجہ سے، خلفاء کے لٹریچر کی وجہ سے عام طور پر ایسی صورت نہیں ہوتی، لیکن عام دوسرے مسلمان جو ہیں یا دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں ان میں یہ نظر آ جاتی بات. مسلمان جو ہمارے خلاف ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسے اعتراض کر دیتے ہیں جو باقی انبیاء پر بھی پڑ سکتے ہیں. بڑے بڑے بعض لوگ ہیں جو اپنے زوم میں عالم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ایسے اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کرتے ہیں جو دوسرے انبیاء پر بھی پڑھتے ہیں. بس اس بارے میں بھی شعبہ تبلیغ کو یہ اعتراض اور جواب اکٹھے کرنے چاہیے اور مہیا کرنے چاہیے جماعتوں کو. اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہو رہی ہیں باتیں کہ اعتراض کیے جاتے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو دوسروں پر بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے اپنے دین پر بھی پڑھ رہے ہیں. اور اس وقت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ان اعتراضات کے جواب ان پر الٹائے ہیں، انہی کے لٹریچر سے یا انہی کے صحیفوں سے غیر مذہبوں کو یا مسلمانوں کو بھی بتایا کہ تم جو اعتراض کرتے ہو وہ اصل میں اعتراض نہیں، یہ تو اسلام پر بھی اعتراض اس طرح کیے گئے تھے کافروں کی طرف سے. شعبہ تبلیغ کو جیسا کہ میں نے کہا چند ایسے اعتراض بھی چھوٹے پمفلٹ کی صورت میں شائع کر کے مہیا کرنے چاہیے جماعتوں کو. اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو
تبلیغ کے کام میں لگانا ہے تو یہ محنت اس شعبے کو کرنی پڑے گی، خرچ بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حکمت کے معنی حلم اور نرمی کے بھی ہیں، بس تبلیغ میں نرمی اور عقل سے کام لینے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ غصہ اور تیزی میں بات کرنے سے دوسروں پر منفی اثر پڑتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دلیل کوئی نہیں، اس لیے غصہ میں جواب دیا جا رہا ہے۔ جو غصہ دکھائے اس کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ اسلام کی تعلیم پر اعتراض کرنے والوں کو نام نہاد علماء کے غصے اور شدت پسندی نے ہی موقع دیا ہوا ہے کہ وہ اعتراض کریں، ورنہ اگر آرام سے بات کی جاتی تو یہ ایسے اعتراض، بہت سارے ایسے اعتراض ہیں جو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر حکمت کے ایک معنی نبوت کی بھی ہیں، بس اس کی روح سے بحث کرنے اور دلائل دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کے دلائل اور اس کی تعلیم کے مطابق تبلیغ کرنی چاہیے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والوں یا اعتراض کرنے والے لوگوں سے متاثر ہونے والوں کے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بات کی جائے تو ان پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جہالت سے روکنا، بس ایسے طریقے سے بات کرنی چاہیے جو دوسرے کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور اس کی جہالت کو دور کرنے والی ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے فہم و ادراک کے مطابق ان سے بات کیا کرو۔ پھر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ حق کے مطابق اور موافق بات کرنی چاہیے، ہمیشہ سچی اور واقعات کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے حقائق و واقعات سے ہٹ کر بات کی جائے۔ ایسی باتیں جو حقائق اور واقعات کے خلاف ہوں پھر غلط اثر ڈالتی ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی وقت میں اصل بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچی اور حقائق کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ پھر حکمت موقع اور ماحول کے مناسب اور مطابق بات کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی اگر یہ خیال ہو کہ ایک دلیل سے مخالف میں غصہ پیدا ہونے اور اس کے چڑھنے کا خطرہ ہے اور پھر بجائے تبلیغی گفتگو کے لڑائی جھگڑے اور فاصلے بڑھنے کا خطرہ ہے تو پھر ایسی دلیل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایسی بات کرنی چاہیے اور ایسی دلیل دینی چاہیے پھر جو برمحل بھی ہو اور دوسرے کے مزاج کے مطابق ہو اور فاصلے بڑھانے کے بجائے قریب لانے کا باعث ہو۔ بعض لوگ ایک بات کرتے ہیں ایک مجلس میں، دوسرا وہ بات سنتا ہے اور اچھا اثر لیتا ہے، لیکن اس وقت پھر بات کر کے چپ ہو جانے کے بجائے اور پھر یہ سوچ کر کبھی موقع ملا تو دوبارہ اپنی بات کریں، اس مجلس میں ہی پھر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بار بار اس باتوں کو دہراتے ہیں یا اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج قائل کر کے اٹھنا ہے، تم نے قائل ہو کر ہی اٹھنا ہے، جس سے پھر دوسرا چڑھ جاتا ہے، وہ قریب آیا ہوا بھی دور ہو جاتا ہے اور پہلی بات کا جو اثر ہوا ہوتا ہے وہ بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے موقع، ماحول اور مزاج شناسی بھی تبلیغ کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تبلیغ میں جہاں مستقل مزاجی ضروری ہے وہاں ذاتی رابطوں کے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔
ذاتی رابطوں سے ہی مزاج شناسی ہو سکتی ہے دوسرے کی. بس ہمیں اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں ایک تسلسل پیدا کرنے کی ضرورت ہے. موعظۃ الحسنہ کا جو تبلیغ کا حکم ہے وہ حکمت سے تبلیغ کے معنوں میں بھی آ گیا، یعنی نرمی اور دل پر اثر کرنے والے انداز میں تبلیغ کی جائے. بس اللہ تعالیٰ نے حکمت اور اچھی نصیحت اور ٹھوس دلیل کے ساتھ جو تبلیغ کا حکم دیا ہے اس کے مطابق چلنا ہمارا کام ہے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ اسے کرتے چلے جانا ہمارا کام ہے. اس کے نتائج اللہ نے فرمایا کہ میں نے پیدا کرنے ہیں. کس نے گمراہی میں بھٹکتے رہنا ہے اور کس نے ہدایت پانی ہے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. ایک دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ تم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہاں، تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، حق کی پیغام دنیا کے ہر شخص تک پہنچانا ہے. اسلام کی خوبیوں اور خوبصورت تعلیم کو دوسروں پر ظاہر کرنا ہے، وہ کیے جاؤ. انسان عالم الغیب نہیں ہے کہ کہے کہ بجائے وقت ضائع کرنے کے میں اس کے پاس جا کر ہی پیغام حق پہنچاؤں جس پر اثر ہونا ہے. یہ تو انسان کو نہیں پتہ کس پر اثر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں یہ علم دیا ہی نہیں گیا کہ کس پر اثر ہونا ہے اور کس پر نہیں ہونا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہم نتائج کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہیں کہ کیوں اس کے مثبت نتائج نہیں نکلے، کیوں 100% لوگ ہمارے پیغام سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کرنے والے نہیں بنے. ہمارے سے اگر پوچھا جائے گا تو صرف اتنا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم نے پیغام پہنچایا، یا پھر کیوں ہم نے اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں کیا، اور کیوں اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نہیں کیا. کس نے ہدایت پانی ہے اور کس نے ہدایت نہیں پانی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اگر ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں تو دنیا کم از کم اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتی مرنے کے بعد کہ ہمیں تو اسلام کا پیغام ملا ہی نہیں تھا. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے اگر ہمیں اسلام کا پیغام نہیں ملا؟ بعض لوگ پیغام سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن پھر بدقسمتی سے کوئی روگ ان کے آڑے آ جاتی ہے اور قبول نہیں کرتے. ابھی 2 دن پہلے ہی یورپ کے ایک ملک کے مبلغ نے مجھے لکھا کہ فلاں صاحب جو آپ کو ملے تھے جرمنی میں، جلسے پر بھی شامل ہوئے تھے، تبلیغ اور پورے ماحول کا اس پر بہت اچھا اثر ہے. کئی دفعہ بیعت کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے، پھر کوئی روک آڑے آ جاتی ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اسے قبولیت کی توفیق ملنی ہے یا نہیں ملنی، لیکن ہم نے بہرحال اپنا فرض پورا کر دیا، اسے اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کروا دیا. پھر تبلیغ کے ضمن میں ایک بات یہ بھی ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ تم تبلیغ کر کے تم نے کتنے احمدی بنا لیے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ خود مسلمان تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، اور پھر یہ بھی
کہ کتنا عرصہ لگے گا اس طرح اسلام کی تعلیم پھیلنے میں، جس طرح تم لوگ تبلیغ کرتے ہو اور اسلام کو پیغام پہنچا رہے ہو. اور پھر یہ بھی ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ بظاہر تمہاری باتیں عقل اور حکمت والی بھی ہیں. مجھ سے بھی کئی لوگوں نے پوچھا اور پوچھتے ہیں مختلف جگہوں پر. ابھی جرمنی کے سفر میں بھی ایک جرنلسٹ نے پوچھا تھا، تو یہی جواب ہمارا ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہمیں تبلیغ کرنے کا، پیغام پہنچانے کا حکم ہے. اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور نہ ہم نے ہٹنا ہے. ہم اپنا کام کیے جائیں گے. کس نے ہدایت پانی ہے اور کس نے نہیں پانی، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہمارے سپرد جو کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اللہ اور تعالیٰ اور اس کا رسول غالب آئیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم اس امید پر قائم ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اکثریت ہماری ہو جائے گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس آیت کی وضاحت میں جو میں نے تلاوت کی تھی بعض جگہ ارشادات فرمائے ہیں، اپنے بارے میں بیان فرماتے ہوئے کہ کس طرح بعض اوقات مخالفین اسلام نے آپ کے جذبات کو انگیخت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کس طرح امن کو برباد ہونے اور جھگڑے کو بڑھانے سے روکنے کے لیے اپنا رویہ دکھایا. چنانچہ آپ اپنی کتاب میں تعریف فرماتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ کبھی ہم نے جواب کے وقت نرمی اور آہستگی کو ہاتھ سے نہیں دیا. یعنی یہ نہیں کبھی ہوا کہ نرمی اور نرم زبان کو چھوڑیں، اور ہمیشہ نرم اور ملائم الفاظ سے کام لیا ہے. فرمایا کہ بجوز اس صورت کے کہ بعض اوقات مخالفوں کی طرف سے نہایت سخت اور فتنہ انگیز تحریر پا کر کسی قدر سختی مصلحت آمیز اس غرض سے ہم نے اختیار کی، بعض وہ سختی کی کیونکہ مخالفین جو علماء سو ہیں یا شر میں بڑھنے والے جو ہیں لیڈر، وہ بڑھ جاتے ہیں جو عوام کو بھی پھر ورگلاتے ہیں. اس لیے سختی انہی کے جواب میں جو تحریروں میں انہوں نے لکھا اسی طرح سختی کی، اسی طرح کی تحریریں لکھی کہ تا قوم اس طرح سے اپنا معاوضہ پا کر وحشیانہ جوش کو دبائے رکھے. اور یہ بھی اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف ہے تو جواب یہ دے دیا تاکہ یہی جواب سخت سے دیا جا سکتا ہے جو دے دیا، اور اس سے زیادہ جوش دکھانے کی ضرورت نہیں اور وحشیانہ حالت طاری کرنے کی ضرورت نہیں تاکہ دنگا اور فساد ہو. فرمایا اور یہ سختی نہ کسی نفسانی جوش سے اور نہ کسی اشتعال سے بلکہ محض آیت جادل ہم باللتی ہے آسن پر عمل کر کے ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال میں لائی گئی. یہ بھی اس وقت بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی اس آیت کے نیچے ہی آتا ہے کہ حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا گیا کہ ایسی بات کرو جو صحیح ہو، موقع کے مناسبت سے ہو، اور اس سے اس وقت مخالف کو اس طرز کا جواب دینا ہی ضروری ہو. اس لیے بعض سختی بھی ہو جاتی ہے، لیکن عموماً نرمی ہی دکھانی ہے. فرمایا کہ اس عمل کر کے ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال میں لائی گئی، اور وہ بھی اس وقت کہ مخالفوں کی توہین اور تحقیر اور بد زبانی انتہا تک پہنچ گئی، اور ہمارے سید و مولا اور سرور کائنات فخر موجودات کی نسبت ایسے گندے اور پر شر الفاظ ان لوگوں نے استعمال کیے کہ قریب تھا کہ ان سے نقص امن پیدا ہو. تو اس وقت ہم نے اس حکمت عملی کو برتا. بس جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں جو جادل ہم باللتی ہے آسن کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ تھوڑا سا سختی سے اسی حکمت عملی پر چلتے ہوئے جو دوسرا استعمال کر رہا ہے جواب بھی دیا جائے. بس اصل مقصد یہ ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ فتنہ و فساد رکے. بس فتنہ و فساد روکنا اصل مقصد ہے، اور پیغام کو صحیح طور پر پہنچانا بھی یہ چیزیں ضروری ہیں. آپ نے کبھی وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو مخالفین نے کیا تھا. اس کے بجائے آپ نے یہ بھی کہا
کہ حکومت اور قانون کی پابندی ضروری ہے، اور فساد پھیلنے سے روکنے کے لیے دلائل سے ہی آپ نے بات کی اور قانون کی مدد لی، اور بہرحال جہاں غیرت دکھانا ضروری ہے وہاں آپ نے غیرت بھی دکھائی۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ آیت جادلہم باللتی ہے احسن کا یہ منشا نہیں ہے کہ ہم اس قدر نرمی کریں کہ مداح نہ کر کے خلاف واقعہ بات کی تصدیق کر لیں۔ کیا ہم ایسے شخص کو جو خدائی کا دعویٰ کرے اور ہمارے رسول کو پیشگوئی کے طور پر کذاب قرار دے نعوذ باللہ، اور حضرت موسیٰ کا نام ڈاکو رکھے، راست باز کہہ سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا مجادلہ حسنہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ منافقانہ سیرت اور بے ایمانی کا ایک شعبہ ہے۔ بس ان چیزوں کو بھی فرق ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ مداحنت نہ ہو جائے کہ اس لیے کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے، اگلے کو بات سنانی ہے، تو اس حد تک ہم چلے جائیں کہ غیرت ہی بالکل ختم ہو جائے۔ ہاں، ایک حد تک جھگڑا اور فساد نہیں کرنا، لیکن ایک حد تک بعض دفعہ انہی کے الفاظ کو ان پر الٹانا بھی پڑتا ہے۔ بس جہاں حد سے زیادہ مخالفین اعتراض میں بڑھ جائیں یا باتیں ان کی ایسی ہو جائیں کہ جو حد سے زیادہ دریدہ دہنی اور گندے الفاظ ہوں، وہاں بعض دفعہ فتنے کو روکنے کے لیے جواب دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی فرمایا کہ نرمی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، کہ مداح نہ کر کے اتنا ڈر جاؤ، ہاں میں ہاں ملانے لگ جاؤ اور خلاف واقعہ کی جو بات ہے اس کی تصدیق کی جائے۔ حکمت بہرحال ضروری ہے، نرمی زبان اور اخلاق بھی ضروری ہیں، لیکن غلط بات کو غلط کہنا بھی ضروری ہے۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکمت کا مطلب بزدلی نہیں ہے، یا اپنے قریب لانے کے لیے غلط بات کی تصدیق کرنا نہیں ہے۔ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو چیز غلط ہے اسے ہم نے غلط بہرحال کہنا ہے۔ اسی طرح ایک اور سیاسی پارٹی کے لیڈر نے اپنی کچھ چند مہینے ہوئے اپنی پارٹی کی سربراہی سے اس لیے استعفیٰ دے دیا کہ وہ ہم جنسی کے خلاف تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے میں اپنے ایمان اور سیاست کے درمیان تقسیم ہو کے رہ گیا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پارٹی لیڈرشپ سے علیحدہ ہو جاؤں۔ بس اگر یہ لوگ جو دنیا دار ہیں اور جن کا دین بھی اپنی اصلی حالت میں قائم نہیں ہے، اپنے دنیاوی معاملات کو دین کے لیے قربان کر رہے ہیں اور مداحنت نہیں دکھاتے، بزدلی نہیں دکھاتے، تو پھر ہمیں جو آخری اور ہمیشہ قائم رہنے والی شریعت کو ماننے والے ہیں کس قدر مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اور اپنے دنیاوی تعلقات میں اور تبلیغ کے تعلقات میں بھی حکمت کے ساتھ اور ٹھوس دلائل کے ساتھ ان باتوں کو رد کرنا چاہیے، نہ ہی اپنے دنیاوی مفادات کے لیے ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے، نہ ہی اس لیے ان کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے کہ ان سے رابطے ختم ہو جائیں گے۔ اگر حکمت سے بات کی جائے تو کوئی رابطے ختم نہیں ہوتے۔ اور پھر دوسرے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، پہلے بھی ذکر ہو چکا، کہ ہدایت پانے والے کون ہیں یہ مجھے پتہ ہے۔ بس جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے اس کا دل خود ہی اللہ تعالیٰ کھول بھی دے گا۔ عہدیداروں کو خاص طور پر اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ان میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ بزدلی کا زیادہ اظہار ہو جاتا ہے۔ مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مخالفت تو تبلیغ کے راستے کھولتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس قدر زور سے باطل حق کی مخالفت کرتا ہے اسی قدر حق کی قوت اور طاقت تیز ہوتی ہے۔ فرمایا ذمہ داروں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ جتنا جیٹھ ہاڑ تپتا ہے اسی قدر ساون میں بارش زیادہ ہوتی ہے، یعنی جس قدر گرمی زیادہ ہوتی ہے مئی جون میں،
اتنی برسات کے موسم میں، مانسون جب آتی ہے جولائی اگست ستمبر میں، تو برسات بھی اور بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ ایک قدرتی نظارہ ہے، حق کی جس قدر زور سے مخالفت ہو اسی قدر وہ چمکتا ہے اور اپنی شوکت دکھاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے خود آزما کر دیکھا ہے، جہاں جہاں ہماری نسبت زیادہ شور و غل ہوا ہے وہاں ایک جماعت تیار ہو گئی ہے، اور جہاں لوگ اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں وہاں زیادہ ترقی نہیں ہوتی۔ یہ نظارے ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں۔ بس مخالفتوں یا دنیا والوں کے سے کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی حکمت بھی ضروری ہے۔ تبلیغ کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان کے قول اور فعل میں مطابقت ہو، جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرنے والے ہوں۔ حکمت کی باتیں بھی تبھی منہ سے نکلتی ہیں اور دوسروں پر اثر کرتی ہیں جب قول اور فعل ایک ہو۔ حضرت مسیح علیہ والسلام اس طرح توجہ دلاتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ بہت سے مولوی اور علماء کہلا کر ممبروں پر چڑھ کر اپنے تعین نائب الرسول اور وارث الانبیاء قرار دے کر واز کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تکبر نہ کرو، بدکاریوں سے بچو، مگر جو ان کے اپنے اعمال ہیں اور جو ان کی کرتوتیں ہیں وہ خود کرتے ہیں، ان کا اندازہ اس سے کر لو کہ ان باتوں کا اثر تمہارے دلوں پر کہاں تک ہوتا ہے۔ باتوں کا اثر بھی اس وقت ہی ہوگا ہر تبلیغ کرنے والے کا جب وہ اپنے قول و فعل میں برابر ہوگا۔ فرمایا کہ اگر اس قسم کے لوگ عملی طاقت بھی رکھتے اور کہنے سے پہلے خود کرتے تو قرآن میں لما تقولون ما لا تفعلون کہنے کی کیا ضرورت پڑتی۔ یہ آیت ہی بتلاتی ہے کہ دنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے اور ہیں اور ہوں گے۔ فرمایا تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کر لو کہ اگر انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو اثر پذیر نہیں ہوتی۔ اسی سے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صداقت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو کامیابی اور تاثیر فی القلوب ان کے حصے میں آئی اس کی کوئی نظیر بنی آدم کی تاریخ میں نہیں، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ کے قول اور فعل میں پوری مطابقت تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، ہمیں بھی نصیحت فرما دی کہ صرف لفاظی اور لسانی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ عمل نہ ہو، اور باتیں عند اللہ کچھ بھی وقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کبر مقتن عند اللہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مومن کو دو رنگی اختیار نہیں کرنی چاہیے، یہ بزدلی اور نفاق اس سے ہمیشہ دور ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے قول اور فعل کو درست رکھو اور اس میں مطابقت دکھاؤ جیسا کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں دکھایا۔ تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے صدق اور وفا کا نمونہ دکھاؤ۔ پھر ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت اور سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیاں اور کمالات دنیا میں پھیلاؤ۔ پہلے نمونہ بنو، پھر اسلام کی تبلیغ کرو، اس کے کمالات دنیا میں پھیلاؤ۔ بس تبلیغ کے لیے بھی اپنی حالتوں میں پہلے پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سچے مسلمان کا نمونہ جب انسان بن جائے تو پھر سوال ہی نہیں کہ لوگوں کی توجہ پیدا نہ ہو، اس نمونہ دیکھ کر ہی لوگ توجہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اس طرح باقاعدہ تبلیغ سے پہلے تبلیغ کے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔